آج کی رات جو رات آ رہی ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے، اللہ کی خاص رحمت کے نزول کی رات ہے، جہاں پر اللہ جل شانہ اس رات کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہذی لیلۃ النصف من شعبان، یہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں اللہ جل شانہ اتنے لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں ریوڑوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ بنو کلب قبیلہ عرب کا قبیلہ تھا جس کے ریوڑ سب سے زیادہ تھے، اس ریوڑ کی بکریوں کی تعداد کے مطابق نہیں بلکہ فرمایا کہ بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ جل شانہ اس رات کو لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، ان کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا يَنظُرُ اللَّهَ إِلَيْهِمْ، اللہ جل شانہ ان لوگوں کی طرف اس رات میں نظر رحمت نہیں فرماتے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ایسے بدبخت لوگ کہ اس رات میں جب اللہ جل شانہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دامن کو صاف نہیں کروا سکتے، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتے، اللہ کی اس رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وَلَا إِلَى مُشْرِكٍ، شرک کرنے والا، وہ شرک جلی ہو یا خفی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانے والا، اور جس کو شریک ٹھہرا رہا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہو، اللہ کا نبی ہو، ولی ہو، استاد ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، والدین میں سے ہو، جب اس نے شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس رات میں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ فرمایا دوسرا صلہ رحمی نہ کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، والدین اور دوسروں سے قطع تعلقی کرنے والا، وہ کسی بھی بنیاد پر ہو الا یہ کہ شرعی بنیاد پر نہ ہو، شرعی تقاضا نہ ہو قطع تعلقی کرنے کا، ذاتیات کی بنیاد پر کوئی بھی وجہ ہو، اگر وہ قطع تعلقی کرنے والا ہے آج کی رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا الا یہ کہ سچی اور پکی توبہ کر لے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر وہ ہے والدین کا نافرمان، کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی عزت و اکرام اور فرما برداری کے متعلق تو اللہ نے قرآن کے اندر یہاں تک ارشاد فرما دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ والدین کو اف تک نہ کہیں، اور اف کا مطلب جو ہے مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ والدین ایک تو یہ ہے کہ وہ جائز آپ کو ڈانٹ رہے ہوں، جائز تو بنتا ہی ہے، اگر کسی بات پر ناجائز بھی ڈانٹ رہے ہوں ان کا ڈانٹنا نہ بنتا ہو، پھر بھی وہ اپنے مزاج کی وجہ سے تمہیں ڈانٹ رہے ہوں، اس ڈانٹ کے اوپر تمہارے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ ہی رہنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اس ڈانٹ کو قبول کرو۔ اگر اس ڈانٹ کے دوران تمہاری پیشانی کے اوپر بل آ گئے یا تمہارے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، غصے کے آثار آ گئے، سمجھ لو تم گناہگار ہو گئے، اور یہ تم نے اف جو ہے وہ کہہ دیا ہے، اف سے کم درجے کا کوئی لفظ لغت میں تھا نہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے، تمہیں وہ جوتے ماریں، جو مرضی کریں، یہ ان کا حق ہے، ہاں خوش دلی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ہر ایک ڈانٹ ڈپٹ کو قبول کرتے چلے جاؤ تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ۔ اگر والدین کی نافرمانی کی تو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ فرمایا وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، اور اپنی شلوار، پتلون، تہبند، اینیون، پجامہ، کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے اگر اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لٹکایا، یہ لٹکانے والا، عادتاً لٹکانے والا جو ہے یہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبرین
متکبرین کی طرح اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ، کیونکہ ٹخنوں کے نیچے آپ کا جو لباس ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹخنوں سے نیچے والا حصہ تو جہنم میں جائے اور باقی حصہ جنت میں ہو۔ جب جہنم میں جائے گا تو پھر پورا جسم ہی جائے گا، آگ اثر جو ہے اس حصے پر کرے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جہنم سے نکال دیا جائے، لیکن اس کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے محض نماز کی حالت میں ٹخنے ننگے کرنا نہیں، مردوں کے لیے یہ حکم ہر وقت 24 گھنٹے اپنے ٹخنے ننگے کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے، اور متکبرین کی مشابہت اختیار کرو گے تو حشر بھی متکبرین کے ساتھ ہوگا۔ تکبر صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکبر روا نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس رات میں شراب کا عادی بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ جو مستقل شراب کا عادی ہو، شراب پی رہا ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، الا یہ کہ یہ سارے لوگ جو اس فہرست میں شامل ہیں، جن کا ایک ایک کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کروا دی ہے کہ یہ سب لوگ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، الا یہ کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اللہ یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔